اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ یہ سورہ حشر کی 18ویں آیت ہے۔ گزشتہ درس میں بھی اس پر بات چل رہی تھی، بہت ہی اہم ہے مضمون کے حساب سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو متنبہ کیا ہے کہ تم کو جو مہلت ملی ہے اس میں یہاں سے کچھ کوشش کرو اور اپنے لیے کچھ سامان بھیجنے کی کوشش کرو، کچھ توشہ بھیجو آخرت کی زندگی کے لیے۔ تو سب سے پہلے اس میں ایمان والے بندوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ جو ایمان نہیں لائے ہیں ان سے خطاب نہیں ہے اس میں، بلکہ جو ایمان لا چکے ہیں، جنہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے اور ان کے پاس یہ یقین ہے، یہ عقیدے کا کہ آخرت کی زندگی آنے والی ہے اور قیامت قریب ہے اور یقینی ہے، تو پھر ان سے خطاب کر کے ان کو بتایا گیا ہے کہ تم اپنی فکر کرو اور اپنے لیے کچھ یہاں سے بھیجنے کی کوشش کرو۔ فَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ سورہ قصص 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی آخرت کا حصہ اس دنیا میں مت بھولو، یعنی دنیا میں تم جو آئے ہو تو تم کو جو کام کرنا ہے اس میں سے اس کا ایک حصہ، ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ آخرت کی زندگی کے لیے تم کو کچھ تیاری کر لینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یقولوا یا لیتنی قدمت لحیاتی، یعنی وہاں پر جا کر کہنے لگے قیامت میں، افسوس کرنے لگے کہ ہائے افسوس، کاش کہ میں نے کچھ کر لیا ہوتا، لیکن وہاں پر جا کر افسوس کرنے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہیں پر تم غفلت سے جاگ جاؤ اور اسی زندگی میں کوشش کرو۔ تو اس میں 2 بار اتقوا اللہ آیا ہے، بڑی خاص بات ہے۔ ایک ہی آیت میں 2 بار اتقوا اللہ سے ڈرایا گیا ہے کہ ڈرو اللہ سے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی مضمون اہم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بار اتقوا اللہ کہہ کر ڈراتے ہیں ایک آیت میں، لیکن یہاں پر 2 بار آیا گیا ہے۔ 2 بار کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پہلی بار جو اللہ تعالیٰ سے جو ڈرایا گیا آیت کے پہلے حصے میں کہ اللہ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی پابندی کرو، فرائض اور واجبات جو تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اور دوسرا اتقوا اللہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر گناہوں سے باز آ جاؤ، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، جن کاموں سے تم کو منع کیا گیا ہے وہ کاموں سے رک جاؤ اللہ سے ڈر کر۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا مطلب دوسرے اتقوا اللہ کا بعض حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر تم جو ہے یہ تمام چیزوں سے باز آ جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ تم جو کچھ بھی یہاں سے جو توشہ بھیج رہے ہو آخرت کے لیے اپنی، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کھوٹا ثابت ہو جائے، وہ کہیں بیکار اور ناکارہ نہ ہو جائے۔ کھوٹا اور بیکار اور ناکارہ اور ناقابل قبول کب ہوتا ہے اس کے تعلق سے خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سورہ بقرہ 3 پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو باطل مت کرو، اپنے عملوں کو باطل مت کرو۔ کس طریقے سے؟ یا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، من کہتے ہیں احسان جتا کر، اور اذی تکلیف پہنچا کر۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس طریقے سے نہ کرو جیسا کہ جو لوگوں نے دکھاوے کے لیے جو کام کیے تھے، جو ریاکاری کے لیے لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، ایسے کام مت کرو تم۔ یعنی ایسے کام اگر کریں گے تو بظاہر تو اچھے کام نظر آئیں گے، عمل صالح نظر آئیں گے، لیکن اللہ کے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر کھوٹا سکہ ثابت ہوگا۔ وہاں پر جانے کے بعد بظاہر لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں اخلاص اگر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے خاطر اگر وہ کام نہیں کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھ کر واہ واہ کرے،
ریاکاری کا پہلو اس میں اگر نمایاں ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں اور لوگ ان کی تعریف کریں، اور اس میں دوسرا خراب کرنے کا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے کام کرنا جس کی شریعت میں سندن ثابت نہیں ہے، جیسا کہ بدعت اور گمراہی کے کام، جو بھی گمراہی کے کام ہیں اور بدعتیں ہیں، جو من مانی جو لوگ آج دین میں داخل کر دیے ہیں چیزوں کو، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم وہ کام جو میرے نبی نے نہیں کیا تھا، ان کا طریقہ نہیں تھا، تو وہ کاموں کو اگر کر رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تمہارے اچھے کام ہیں اور ہمارے ہاں قبول ہوں گے، نہیں، وہ اعمال سب رائگاں چلے جائیں گے۔ جو گمراہی کے اعمال ہوں گے وہ سب رائگاں چلے جائیں گے، جو اخلاص سے خالی ہوں گے، جو ریاکاری نمود و نمائش کے لیے جو کام کیے ہوں گے وہ سب کے سب رائگاں اور بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں واضح فرما رہے ہیں کہ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی تھوڑا بہت ہم اپنی اس زندگی میں یہاں سے بھیجا رہے ہیں توشہ اپنے لیے، تو وہ بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے اور انتہائی خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر وہ اس کو بھیجنا چاہیے، اور کسی قسم کی کوئی گمراہی کا پہلو اور غلط سلط بات اور بدعت کا جو ہے بات اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس میں، اور یہ کہ اس میں متنبہ کر دیا گیا ہے، انسان کو غفلت سے چونکایا گیا ہے کہ انسان غافل ہے دنیا کی چکا چوند میں۔ اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمہاری زندگی بڑی محدود زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے تم کو جو عطا کی گئی ہے، ایک ہی بار ملی ہے، دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ اس میں تم اچھے کام کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اور پھر یہاں سے اپنے لیے کچھ وہاں کے لیے بھیج دو، کیونکہ تمہیں جو مہلت عمر جو ملی ہوئی ہے پتہ نہیں وہ کتنی ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے۔ کسی کو بتا کر نہیں بھیجا گیا کہ تم کو اتنا جینا ہوگا، تم 50 سال کے ہو کر مرو گے، 60 سال کے ہو کر مرو گے، نہیں، کسی کو بھی نہیں بتایا گیا ہے۔ تو یہ مہلت عمر جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے، برف کی مانند گھل رہی ہے، ایک ایک دن ہمارا خبر کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ہم کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، لہٰذا ہم اس دنیا میں لہو لعاب میں پڑھ کر، بیکار چیزوں میں پڑھ کر اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس دنیا کی جو ضرورتیں ہیں اس کو کمانے کا طریقہ بھی ہم کو سیکھ لینا چاہیے اسی دنیا میں، اور پھر آخرت کو سنوارنے کا جو طریقہ ہے اس کو بھی ہم جو ہے جان لینا چاہیے۔ دونوں کام اسی دنیا میں کرنے کا ہے، اس لیے اس میں خاص طور پر بار بار اتقوا اللہ کہہ کر متنبہ کیا گیا ہے، غفلت سے چونکایا گیا ہے کہ تم اس زندگی کو سب کچھ مت سمجھو، بلکہ اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہ بہت ہی قریب ہے اور وہ یقینی ہے، اس کے لیے تم تیاری کرو، اس کے لیے کوشش کرو، تو یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، فرمایا آخر میں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم جو چاہے کر لو گے، آج تو تمہیں ارادے اور اختیار کی آزادی دے دی گئی ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ تم جو چاہے کرو، لیکن تمہاری پکڑ ہونے والی ہے۔ محاسب اعمال کے لیے تم کو ہمارے پاس آنا ہوگا ایک دن، اور اس دن ہم تم سے پوچھیں گے، اور پھر ہم سب کچھ جانتے ہیں، یہ نہیں کہ تم کچھ کر لیے ہو اور ہمیں پتہ نہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، اور ہم پھر پورے ثبوتوں کے ساتھ تمہارے سامنے اور سارے اعمال کو پیش کر دیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو انجام آخرت سے غافل کر دیا۔ یہی لوگ بدکار اور نافرمان ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں نصیحت کر دی گئی ہے اور تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے وہ احکامات کو پس پش ڈال دیا اور پیچھے چھوڑ دیا اور اس کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفس سے غافل کر دیا، ان کی ذات سے غافل کر دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا۔ ذات سے غافل کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسے کام تھے جو ان کے نفسوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بھلا دیا اور وہ کام ہی نہیں کرے۔ جیسے کہ دنیا میں بہت سے فائدے کے کام بھی ہو سکتے تھے، وہ کاموں کو بھی بھلا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور آخرت کی جو فکر تھی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے جو کوششیں ہونی چاہیے تھی، وہ کوششوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ سے نکال دیا سزا کے طور پر، کیونکہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلایا تھا۔ یعنی وہ خدا فراموشی کرتے کرتے انسان
ایسا ہو جاتا ہے کہ خود فراموش کر دیتا ہے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو فراموش کر دیتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی، اس کی عقل اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی، اس کی آنکھیں اس کو یعنی صحیح بات دکھاتی نہیں ہے، حق کی بات، اور اس کے کان بہرے ہو جاتی ہیں حق سننے سے۔ تو یہ جب کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا حال برا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ اور انسان یہ حالت میں آنے کے بعد جب اللہ کو بھلا دیتا ہے، اس کے احکامات کو بھلا دیتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کی بندگی کرنے کے لیے ایک خدا جو ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے، ایک خدا کی بندگی سے بھول کر بہت سے خداؤں کی بندگی کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ ایک کو کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ جب اس کی نہیں کرے گا تو بہت سوں کی کرنا پڑے گا، اور بہت سوں کی کر کر وہ جو ہے برباد ہوتا ہے، جبکہ اس کو آزاد اور خود مختار بنا کر یہاں پر نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ بتایا گیا تھا کہ تم کو آزادی اور خود مختاری نہیں بلکہ عارضی طور پر تم کو اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن تم بندگی ایک ہی کی کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنا ہوگا، بہت سوں کی بندگی نہیں۔ لیکن وہ چونکہ بھلا دیا تھا سبق، اس لیے اس کو یہ ساری باتیں بھول گئی تھی اور بہت سوں کی بندگی اس نے شروع کر دی۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون۔ اہل نار اور اہل جنت بلحاظ انجام برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب ہیں اور اہل نار ناکام۔ اس میں دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما کر موازنہ کر رہے ہیں کہ یہ دو لوگ ہیں، دو گروہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آگ میں جانے والے جو لوگ ہیں، جہنم میں جانے والے، اور دوسرے وہ ہوئے جو جنت میں جانے والے اصحاب الجنہ ہیں۔ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا ہو سکتا ہے ایسے؟ کیا کہ جو ایمان لایا ہے بندہ اور جو ایمان نہیں لایا ہے، گنہگار ہے، فاسق ہے، نافرمان ہے، وہ دونوں برابر ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، سورہ قلم 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو جو فرمانبرداری اور اطاعت گزاری میں اپنی زندگی گزارے ہیں وہ مجرموں کی طرح کر دیں گی؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری میں اپنی زندگی کو لگاتا ہے، گزارتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے انعامات ہوں گے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کے لیے تو سزائیں ہوں گی۔ تو اس میں وہی بات کو بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، جیسا کہ پچھلی آیت سے بات چل رہی تھی، ان کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ وہ اس دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کے جسم اور بدن کو سنوارنا ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، سب کچھ اسی کے لیے کرتے ہیں، روح کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جسم تمہارا آگ میں جلنے والا ہے، جس کو تم بہت پاپڑ بیل کر پالے تھے اور بڑی اس کے لیے محنتیں کی تھی، لیکن وہ تمہیں کام آنے والا نہیں ہے۔ تم نے فکر آخرت دل میں سے نکال دی تھی اور انجام سے بے خبر ہو کر تم نے زندگی گزاری تھی، اور جو لوگ انجام سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور مجرمانہ روش اختیار کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں آگ میں جانے والے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور پھر اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، اس کو گزارتے ہیں، اور ہمیشہ انجام سے باخبر ہوتے ہیں، یاد رکھتے ہیں انجام کو، پھر اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں۔ اولئک هم الفائزون اصحاب الجنہ هم الفائزون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فائز ہونے والے، کامیاب ہونے والے، ہر دو جہاں میں کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں۔ کامیاب کیا؟ یعنی ان لوگوں نے امتحان کو یاد رکھا تھا اور اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھا تھا، آزمائش گاہ سمجھا تھا، اس کے لیے انہوں نے تیاری کی تھی، تو پھر یقیناً جس نے امتحان کے لیے تیاری کی ہوگی وہ کامیاب ہوگا، جیسا کہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بندہ امتحان کے لیے تیاری کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، جو تیاری نہیں کر کے ایسے ہی چلے جاتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کی مثالیں ایسی ہی ہیں، جس نے اس کی دنیا کو امتحان گاہ سمجھا اور آزمائش کے طور پر اس کو لیا اور پھر اس کے لیے تیاری کی، تو پھر یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ اور اس کے برخلاف جس نے اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں گزارا اور یہ سمجھا کہ بس یہ کھیل کود اور تماشا ہی ہے، سب کچھ یہیں پر ہے، یہیں سے حاصل کر لو، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اہل نار میں سے ہے، وہ ناکام ہونے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ دونوں الگ الگ گروہ ہوں گے، الگ الگ زمرے ہوں گے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے
تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ دبا جا رہا ہے، پھٹا جا رہا ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کی نصیحت کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ قرآن کیسی عظمتوں والا کلام ہے، کیسی شان والا کلام ہے، کیسے ذکر و نصیحت اس میں ہم نے بھیجی ہے، اور کیسی فصاحت و بلاغت والا کلام ہے۔ یہ اگر اس کو پہاڑ بھی سن لیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اس کے حالانکہ پہاڑوں کی یعنی جو بلندی ہے، رفاعت ہے اور جو سختی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس سے پھٹ سکتے ہیں۔ لیکن انسان تم کو کیا ہو گیا ہے آخر کہ تم کو ہم نے عقل و فہم اور شعور دے کر پیدا کیا ہے، تم اس کا اثر کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اصل میں اس کلام کے متعلق کہ تم اس کا اثر لو، اگر تم نہیں لوگے تو پھر تم ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے۔ پھر اس کو ایک مثال کے ذریعے سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا گیا کہ یہ کلام اتنا بہترین اور اعلیٰ کلام ہے، اور اتنا اعلیٰ درجے کا کلام ہے، عظمتوں والا کلام ہے کہ اس کو اگر ہم پہاڑ پر بھی اتارتے تو وہ پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آپ کی قلب مبارک کو ہم نے اتنا سخت بنایا اور اس میں اتنی وسعت عطا فرمائی اور اس کو ایسا بہترین کر دیا کہ اس کو جنہیں وہ جھیل لے سکا اور اس کو قبول کر سکا۔ یہ ہماری مہربانی تھی کہ ہم نے اس کو آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا اور آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یہ ساری مثالیں ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو نصیحت مل جائے، تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب